یہ روز میرے خلاف اب 2 FIR لگتے ہیں کاٹی جا رہی ہیں ملک کے مختلف حصوں میں. ہر جگہ میں آگ بھی لگا رہا ہوں, میں بلبے بھی کر رہا ہوں, میں پولیس کے حملے بھی کر رہا ہوں. تو دیکھیے کہ ایک طریقہ ہمارے ملک میں بن چکا ہے, ایک وسطائی نظام موجود ہے, جو بولنے والا ہو اس کو بولنے سے روکنے کے لیے یہ حربے استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہے ہوتا ہے اس ملک میں وہ ہوگا, میرے ساتھ بھی اس کے لیے ہم تیار ہیں اور ہم لڑتے رہیں گے. جھوٹے مقدمے ہیں, چھوٹے مقدمے اوروں کے خلاف بھی بنتے ہیں, بنتے رہے ہیں, آئندہ بھی بدقسمتی سے بنیں گے. لیکن ہمیں اس پورے عمل کو ٹھیک کرنا ہے, اس پورے عمل کے خلاف ہمیں لڑنا ہے. پاکستان کو ہمیں صحیح معنوں میں ایک قانون کے مطابق حکومت ریاست بنانا ہے. جس بے باکی سے مقدمے بنائے جاتے ہیں, جھوٹ لکھا جاتا ہے, اور بڑے بڑے یہ افسران, کہیں تو میجسٹریٹ FIR لکھوانے والے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو وہ لکھوا رہے ہیں وہ ذریعہ جھوٹ ہے, بالکل اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, لیکن وہ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت فکر کا اور غم کا ایک لمحہ ہے ہمارے لیے کہ اس ملک میں پورا قانونی نظام جو ہے وہ صرف ایک آلہ بن گیا ہے, ایک آلہ خاموش کرانے کا, ایک آلہ وسطائیت کا, ایک آلہ جبر کا. بظاہر دیکھنے میں عدالتیں بھی ہیں, پولیس تھانے بھی ہیں, یونیفارم میں لوگ ہیں جو اکیڈمیوں سے پڑھ کر آتی ہیں, ان کو ہم لیکچر بھی دیتے ہیں پولیس اکیڈمیوں میں جا کر, اور جب متعین ہو جاتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں, یہ کام ان سے لیا جاتا ہے. تو سر یہ خان صاحب سے بالی پیٹی سے ملاقاتوں کو سکھاتے ہیں تو وہ اس کے اوپر نہیں کرتے کیا کرتے ہیں جی. میں کئی دفعہ میں گیا ہوں پولیس اکیڈمیوں میں لیکچر دینے, اور میں ان کو یہی کہتا ہوں, میں ان کو مثال دیا کرتا تھا کہ آپ آج دیکھیں کتنے خوبصورت برائٹ پڑھے لکھے بچے یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے کچھ ہفتوں میں یا مہینوں میں ASI لگنا ہے, اس کے بعد آگے ترقی کرنی ہے, اور پھر میں ان کو مثالیں دیتا ہوں کہ کیا کام ان سے کیا جاتا ہے, اور توقع کرتا ہوں کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے جب ان پہ زور ہوگا, جب ان پہ جبر ہوگا. لیکن بدقسمتی سے بہت کم لوگ ہیں جو عہدے پر آ کر جبر کا سامنا کرتے ہیں, صحیح بات کے لیے اسٹینڈ لیتے ہیں. اکثریت جو ہے اپنی ملازمت نوکری کی خاطر وہ کام کرتی ہے جو ہم ان کو سکھاتے ہیں اکیڈمیوں میں کہ تم نے کبھی نہیں کرنا. تو آج اس کو میں دیکھ رہا ہوں, خود اس کا جو نتیجہ ہے میرے سامنے ہے. میں کہنے کو میں وکٹم ہوں, لیکن کیا وکٹم, کتنی دیر وکٹم بنائیں گے, مجھے ڈال دیں گے جیل میں, کوئی اس سے بھی مسئلہ مجھے نہیں ہے. جس بات کے لیے ہم کھڑے ہیں, جس اصول کے لیے ہم کھڑے ہیں, ہم کھڑے رہیں. اچھا سر, یہ بتائیے بالی پیٹی سے ملاقات تو نہیں کرنے دی جا رہی, تو کس طرح رائے عمل ہے, پارٹی کا رائے عمل کیا ہوگا اور آگے کیا کرے گا؟ دیکھیں, یہ ملاقات نہ کرنے دینا بھی ایک غیر قانونی بات ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی غیر معرفتی میں فیصلے نہیں ہو سکتے. ہم اصول پر مبنی فیصلے کرتے رہیں گے اور یہ جدوجہد جاری رہے گی. اچھا یہ بتائیے مقدمات جو آپ نے ایلیگیشنس کیا لگائے گئے ہیں آپ نے, دیکھیے وہ تو اس کی اردو بھی درست نہیں ہے, کچھ سمجھ ہی نہیں آتا پڑھ کے کہ ایلیگیشن ہے کیا. اٹک میں کیا ایلیگیشن ہے, لاہور کے 4-5 تھانوں میں کیا ایلیگیشن ہے, وہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. بس ایک مبہم سی بات ہے کہ ان کی ایما پہ لوگوں نے کچھ کیا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ PTI کے دور میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب TL پہ احتجاج کرنے نکلی تھی, اسی طرح ان کے راستے روکے گئے اور اسی طرح خندق کھودی گئی اور اسی طرح کنٹینرز جو لگائے گئے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج جو کیا ہے وہ سامنے بھی آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل غلط تھا, کل بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو PTM کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی ہم ایک اسٹینڈ لیں گے. ہر جمہوری عمل کے راستے میں جو رکاوٹ کھڑی کی جاتی ہے جمہوری آواز کو روکنے کے لیے, وہ کوئی بھی آواز ہو, تو وہ غلط ہے. لیکن تشدد ایک چیز ہے, تشدد کی اجازت کسی کو نہیں ہے. وہ ریاست کا حق ہے, فرض ہے کہ تشدد کو وہ روکے, جان اور مال کا تحفظ کرے. لیکن کسی نظریے کو روکنا, کسی نظریے کو سلب کرنا, اس کو خاموش کرانا, یہ ریاست کا کام نہیں. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں بڑی مشکل سے جو ہے اپنے پشاور تک پہنچوں. آپ کو متفق ہے علی امین گنڈا پور کے بیان؟ دیکھیے اس سے فرق نہیں پڑتا, دو ہی بیانیے ہیں نا. ایک یہ کہ ان کو محبوس کر لیا گیا تھا, رات کہیں رکھا گیا اور صبح ان کو چھوڑا گیا اور وہ اسمبلی پہنچ سکے. دوسرا بیانیہ وہ ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں. دونوں صورتوں میں بات باعث تشویش ہے. اگر ایک وزیر اعلیٰ کو محبوس کر لیا گیا اور اس کو اداروں کی گاڑیوں میں اسمبلی تک پہنچایا گیا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. راجہ صاحب علی امین گنڈا پور کے رویے کے اوپر PTI کے اندر ان کے کارکنوں نے وہ بھی تنقید کر رہے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے بہت سی غلط فہمی بھی ہے. ہم بات کر رہے ہیں, لوگوں سے وضاحت کر رہے ہیں. دیکھیں یہ کہنا کہ وہ وہاں سے کیوں ہٹ گئے اس جگہ سے, میں سمجھتا ہوں اس کی جائز وجوہات تھیں. اس کے بعد اگر ان کو زبردستی رکھا گیا, ان کو
ज़बरदस्ती वापस नहीं आने दिया गया तो वो कसूरवार नहीं है, लेकिन ये एक गुफ्तगू है जो पार्टी के अंदर जारी है। पीटीआई की तरफ से ये तासुर आ रहा है कि काजी फायदी साहब के जाने से पहले इमरान खान को तोशाखाना केस में सजा देने का फैसला किया जाएगा, कोशिश की जाएगी। देखिए वो खैर है, होता रहेगा। वो काजी फायद ईसा चले जाएंगे तो कोई और आ जाएगा। जिस तरह की अदालत बनाई जा रही है उसमें तो सिर्फ एक वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर एक जज मुकर्रर होगा, और वो हम समझ सकते हैं कि वो मंजूर नज़र जज जो है वो किस रविश का हामिल होगा, उसके रवैये। ये ज़रूरी है। देखिए दुनिया के हर माशरे में ये एहतजाज होता है। मैंने कल अपने बयान में कहा, इराक़ के लिए जब लोग लंदन में निकले तो हमने तारीफ की। ये एक ज़मीर को झंझोड़ने का ज़रिया होता है, सड़क पे आना, एहतजाज करना। किसी रियासत को हक़ नहीं है कि लोगों पर वो टीयर गैस करे, उनको मारे पीटे, डंडे बरसाए। जब लोग निकलते हैं मुनज़्ज़म तरीके से, पुरअमन तरीके से, तो क्यों उन पे आप लाठीचार्ज करते हैं, क्यों उन पे आंसू गैस बरसाई जाती है? मामला तो वहाँ ख़राब होता है। वरना एहतजाज बिल्कुल एक जायज़ चीज़ है ताकि लोगों को पता हो, दुनिया को पता हो कि इस कौम का ज़मीर जिंदा है। अच्छा सर, ये बानी पीटीआई के खिलाफ जो मुकदमात में आप पेश हो रहे हैं, आप उनको डिफेंड करेंगे या आप अपने मुकदमात को करेंगे? देखिए सभी कुछ करेंगे ना। एक पूरी टीम है। जहाँ मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है या मुझे खुद ट्रायल का सामना होता है तो और बात होगी। कोई भी शख्स भी जो है वो इंडिस्पेंसिबल नहीं है। सर मुज़ाकरात होने चाहिए। जबर के खिलाफ जो जंग है बड़े तरीके के साथ लड़ी जाती है, ये आपको मौके है ये पूरी पीटीआई नहीं, सबका मौक़िफ़ ये है। बिल्कुल, हमने कब कोई गैर कानूनी काम करने की कोशिश की है? देखिए अगर कोई सड़क पे निकलता है, पूरी लॉयर्स मूवमेंट तो मुशर्रफ के ज़माने में थी, FIR ही नहीं कटी। मार्च 2007 हम यहाँ से बाहर निकले थे। उसके बाद पूरा अरसा जो है 4 नवंबर को मुझे गिरफ्तार पहली बार किया गया था। उस तमाम दौरान ये कहना कि हम कोई गैर कानूनी काम करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह एक लॉयर्स मूवमेंट, एक तहरीक चली थी, उस नौयत की तहरीक आज भी चलनी चाहिए, और वो अगर चलती है तो कत्ल हो गैर कानूनी। सर आपका एहतजाज आईनी अदालत के खिलाफ अगर आईनी अदालत बन जाती है तो उसके बाद आप देखिए वो एहतजाज फिर भी जारी रहेगा। हम फिर भी मुज़ाहमत करेंगे, हम फिर भी उस अदालत को बुरा कहेंगे। ये आईने पाकिस्तान की रूह पे एक हमला है। हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट को मखलूक करने की कोशिश है, मंजूर नज़र जजों पर मुश्तमिल एक जेबी अदालत बनाने की कोशिश है जो मर्जी को फैसले दे। ये पूरे पाकिस्तान का मामला है, ये PTI का मामला नहीं है। आपका, मेरा, हर एक का मामला है। कल आप गिरफ्तार हो सकती हैं, आप पे बंदिशें हो सकती हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? तमाम इख्तियार इस अदालत को दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से छीन कर, और उस अदालत में चुन चुन कर वो लोग लगाए जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुक़द्दरा जो मंजूर नज़र